اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک ٹوٹلی نئے سبجیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی سبجیکٹ پہ اپنی ویڈیو بنائیں جو انتہائی اہمیت کا حامل ہو، معاشرے میں جو کوئی آپ کو بہتر معلومات فراہم کرے اور معاشرے کی وہ انتہائی ضرورت ہو۔ تو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے نیو بورن بیبی ابڈکشن، یعنی جو نوزائیدہ بچے ہیں 1 یا 2 دن کے یا 10 دن کے یا 1 مہینے کے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان ملکوں میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ افغانستان اور بھی بہت سارے ملکوں میں یہ نیو بورن بیبیز جو ہیں ان کی ابڈکشن بہت ہوتی ہے، اور یہ جو ہماری جو ایشین کنٹریز ہیں وہاں ابڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے آپ کو یہ معلومات کے لیے میں عرض کروں، میں نے جو اسٹڈی کیا ہے، جو ریسرچ ورک کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ اور جدید سیکیورٹی سسٹم سے لیس جو ملک ہے وہ بھی اس جرم سے پاک نہیں ہے۔ وہاں بھی جو بچے ہیں نیو بورن بیبیز، وہ ان کی ابڈکشن ہوتی ہے۔ وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے ان کے محرکات کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، کس طریقے سے ہوتی ہے۔ آج کا لیکچر ہم نے کوشش کی ہے اب ہمارے لیکچر تھوڑے شارٹ ہوا کریں گے تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ بچے اور زیادہ لمبی بات نہ کریں۔ تو ہمارے آج کے لیکچر میں ہم نے اس کے 3 پارٹ بنائے ہیں۔ پہلا پارٹ ہم نے یہ بتایا ہے کہ پرپز آف انفینٹ ابڈکشن، یعنی کن مقاصد کے لیے یہ چھوٹے بچے جو ہیں اغوا کیے جاتے ہیں۔ دوسرا پارٹ اس کا ہے ہاؤ ڈو انفینٹس آر ابڈکٹیڈ، یہ کیسے ابڈکٹ کیے جاتے ہیں، یہ نوزائیدہ بچے اغوا کیسے کیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا پارٹ اس کا ہے وہ ہے کہ ہم اپنی ایڈوائز آپ کو دیں گے کہ کیا سیکیورٹی میجرز اس کے لیے کیے جا سکتے ہیں اور اس پہ لا کیا ہے۔ یہ 3 پارٹ ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پارٹ 1 ہے، اور وہ ہم نے 3 پارٹ اس کے آگے سیگمنٹ بتا دی ہیں 3۔ جلدی ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ بچوں کے اغوا کا پرپز کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2020-21 میں امریکہ کے بہت جدید اور بڑا فاسٹ امریکہ کی ایک ریاست ہے جسے کہتے ہیں کیلیفورنیا، اس کا دارالحکومت ہے سیکرامنٹو۔ وہاں پر ایک سال میں 364 بچے انفینٹس جو ہے اغوا ہوئے۔ انفینٹس وہ بچے کہلاتے ہیں جو بچے 1 سال سے کم عمر کے ہوں زیادہ تر، اور وہ دودھ پیتے بچے ہوں، ماں کا دودھ پیتے ہوں، وہ انفینٹس کہلاتے ہیں۔ باقی ویسے تو ہمارے قانون میں جو بچہ اغوا ہوتا ہے اس کے لیے جو دفعات لگتی ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کتنی عمر تک کے بچوں کا اغوا کے لیے کیا قانون ہے۔ لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے جدید ملک میں اتنے سیکیورٹی میجرز کے باوجود بھی بچے اغوا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو سب سے پہلا پرپز بتائیں گے کہ پاکستان میں، ہمارے ریجن میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں وغیرہ وغیرہ، افغانستان میں یہ بچے جو ہیں وہ مقاصد کیا ہیں ان کے لیے اغوا ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد جس مقصد کے لیے چھوٹے بچے اغوا ہوتے ہیں، مثلا 1 دن کا بچہ ہے، 2 دن کا بچہ ہے یا 4 دن کا بچہ ہے، زیادہ تر یہ بچے ہاسپٹلز، سرکاری ہسپتالوں سے اور پرائیویٹ نرسری سے اور پرائیویٹ ہاسپٹل سے اغوا ہو جاتے ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اغوا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا جو پہلا پرپز ہے اغوا کا وہ ہے اڈاپشن، یعنی معاشرے میں بہت سارے جوڑے، بہت سارے میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور وہ کوئی بچہ جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے، کسی کو اولاد دی ہے، بہت ساری دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کا بالکل کوئی اولاد نہیں دی۔ وہ سال کوشش کرتے ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوتا، میڈیکل چیک اپ بھی کراتے ہیں، لیکن وہ کسی میں کچھ نقص ہوتا ہے، کسی میں خامند میں نقص ہوتا ہے، کسی میں بیوی میں نقص ہوتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، ہم اس انفرٹیلٹی کے سبجیکٹ کو ٹچ نہیں کریں گے، ہم یہ بتائیں گے پرپز کیا ہے۔ تو وہ لوگ بچہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ایشو لیس ہوتے ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو وہ کسی پروفیشنل
اور کسی کرمنل آدمی کی، یا زیادہ تر عورتیں یہ کام کرتی ہیں، یہ جرائم جو ہے ان میں زیادہ تر خواتین ملوث ہیں، تو وہ اس کی خدمات حاصل کرتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تجھے اتنا پیسہ دیں گے، مثال کے طور پہ 50,000 دیں گے، لاکھ روپیہ دیں گے، یا کچھ بھی جو ان کے درمیان طے ہو جاتا ہے، تو وہ اس عورت کی خدمات لیتی ہیں، اور وہ عورت جو ہے وہ ہاسپٹل کی نرسری سے یا ماں کے کمرے سے یا سرکاری اسپتال سے بچہ اغوا کر کے لا کے ان کو دے دیتی ہے، اور اپنے پیسے لے کے وہ سوسائٹی میں گم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایشو لیس جوڑے کو ایک بچہ مل جاتا ہے۔ اور پہلا پرپز آپ کو بتا دیا کہ اڈاپشن، یعنی وہ بچہ جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اولاد سے محروم ہوتے ہیں اور وہ بچہ ایک پرپز یہ ہو گیا۔ دوسرا پرپز آپ کو ہم یہ بتائیں کہ سیکنڈ پرپز جو بچوں کے اغوا کا ہے وہ ہے بیگری، یعنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں بیکاری بنانا یا ان سے بھیک منگوانا۔ وہ چھوٹے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، اور اس قسم کے نوسرباز اور کرمنل لوگ، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور گینگ بنے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کا کوئی کسی طریقے سے، ان کے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں، میڈیکلی بھی اور ان میڈیکلی بھی، مختلف طریقوں سے ان کا بازو یا ایک ٹانگ جو ہے وہ ضائع کرا دیتے ہیں۔ اس میں طبی عملہ بھی ساتھ ملا ہوتا ہے، اور وہ بازو ضائع کرا کے انہیں اپاہج بنا دیتے ہیں۔ اپاہج بنانے کے بعد، کیونکہ وہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو اتنی عقل سمجھ تو نہیں ہوتی، تو وہ مختلف طریقوں سے اینستھیزیا دے کے یا جیسے بھی وہ کرتے ہیں، یہ ایک مختلف سبجیکٹ ہے، وہ اس کو اپاہج بنا دیتے ہیں، اور اس کی شخصیت جو ہے جب وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کی شخصیت پہ لوگ ترس کھاتے ہیں، ترس کھا کے اس کو بھیگ دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بچے کی مارکیٹ میں ایک بیگری کے حوالے سے، ایک بھیک مانگنے کے اس شعبے میں ایک ویلیو بن جاتی ہے، منی ویلیو بن جاتی ہے۔ اس کی قیمت مثال کے طور پہ 1,00,000 کا بچہ ہے، 2,00,000 کا بچہ ہے، جتنا زیادہ وہ ہینڈی کیپڈ ہوگا، جتنا زیادہ وہ اپاہج ہوگا، اتنی زیادہ لوگ اس پہ ترس کھا کے بھیگ دیں گے، وہ بچے آگے فروخت بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا مقصد آپ کو بتا دیا بیگری کے لیے۔ تیسرا مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے ڈرگز سمگلنگ۔ یہ جو نارکوٹکس کی سمگلنگ ہے، بچوں سے، چھوٹے بچوں سے بڑا کام لیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے بچے اغوا کر لیتے ہیں، اغوا کرنے کے بعد وہ ان کے گینگ ہوتے ہیں دیہاتوں میں اور مختلف قبائلی علاقوں میں، ان کو رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اور پھر ان کو بتایا نہیں جاتا کہ تم سے ہم نے کام یہ لینا ہے، ان کو بتائے بغیر ان کو کسی مشن میں بھیجتے ہیں۔ وہ بچہ کوئی لے کے چلا جاتا ہے ڈرگز، افیم ہو گئی، چرس ہو گئی، یا آئس ہو گئی، یا ہیروئن ہو گئی، یا کوکین ہو گئی، جتنی بھی ڈرگز ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن میں وہ بچہ استعمال ہوتا ہے۔ بچے کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ ڈرگز کیریئر ہوں، اور اس سے وہ کام لیتے ہیں اور اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی بچہ بالکل معصوم ہو، اس کو پتہ نہ ہو، اور یہ بھی نہ بتا سکتا ہو کہ میں کس کے لیے کیا کام کر رہا ہوں، اس کے تو علم میں نہیں ہے کہ وہ جو سامان لے کے جا رہا ہے اس میں نارکوٹکس بھی جا رہی ہے، تو اس طریقے سے بچوں کو ڈرگ سمگلر جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا مقصد جو ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ جو بچے اغوا ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لڑکیاں اغوا کی جاتی ہیں، زیادہ تر لڑکیاں اغوا کی جاتی ہیں۔ اب لڑکیوں کو اغوا کرنے کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے۔ وہ سائنس یہ ہے کہ ان بچیوں کو بڑا ہونے تک وہ پھر انتظار کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ماں باپ سے وہ دور رہتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہمارے ماں باپ کہاں ہیں، تو ان بچیوں کو پھر وہ ان سے پیشہ کراتے ہیں۔ جب وہ جوان ہو جاتی ہیں ان سے پیشہ کراتے ہیں، یا ان سے گانے بجانے کا کام کرواتے ہیں، یا پھر ان سے جسم فروشی کرواتے ہیں، جو مکروہ ترین دھندا ہے، اور وہ ایک آمدن کا بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ 4 مین مقاصد ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی مقاصد اور ہوں گے، ہم اگر ان کو ڈسکس کرنے پڑ گئے تو وہ ذرا کم ہے، اور یہ ہمارا پھر لیکچر اس طرح سے لمبا ہو جائے گا۔ اب یہ 4 مین مقاصد ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں۔ اب ہمارے سیگمنٹ کا پارٹ 2 آ رہا ہے، ہاؤ ڈو انفینٹس آر ابڈکٹیڈ، یعنی یہ جو نوزائیدہ بچے ہیں یہ کیسے ابڈکٹ ہوتے ہیں، ان کی ابڈکشن کا، ان کے اغوا کا طریقہ کار کیا ہے۔
جو سب سے پہلا طریقہ کار جو زیادہ ہے، یہ سرکاری ہسپتالوں اور سرکاری نرسریوں سے بچے اغوا ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر موسٹلی یعنی 90% یہ عورتیں جو ہیں اغوا کرتی ہیں، وہ ایک لمبی سی بڑی سی چادر لے کے آ جاتی ہیں، اور ان کو خاص مہارت ہوتی ہے، ان کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے کہ بچہ کیسے اغوا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ جو پیدا ہوا ہے 1 دن کا یا 2 دن کا، وہ کسی نرسری میں داخل ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ سرکاری ہسپتال کے کسی وارڈ میں ہے یا کسی پرائیویٹ کمرے میں ہے، وہ دونوں الگ الگ جگہ پہ ہیں۔ اب ماں کو نہیں پتہ، وہ نرسری میں جائے گی اور جا کے بتائے گی کہ میں بچے کی خالہ ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے ماں دودھ پلانا چاہتی ہے یا بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بچہ دے، وہ بچہ وہاں سے نرسری سے اٹھائے گی اور چادر میں لپیٹے گی، اور چپکے سے بلی کی طرح وہ وارڈ سے ہاسپٹل سے نکل جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اتنی ماہر عورتیں ہوتی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا وقت ہے ہسپتال میں، جس وقت بچہ اغوا کرنے میں ہمیں سہولت رہے گی، آسانی ہوگی، وہ وقت ہے صبح 7 بجے سے 9 بجے کے درمیان۔ یہ وہ وقت ہے جب رات کا سٹاف جو ہے ہسپتال کا چھٹی کر رہا ہوتا ہے، اور صبح کا دن کا سٹاف جو ہے ہسپتال میں آ رہا ہوتا ہے، اور اس باغم دکم پیل میں، اس آنے جانے میں، اس رش میں وہ عورت آتی ہے، اور وہ ایک دائی کی شکل کی ہوتی ہے عورت، اور وہ کر کے لے جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے ان کا اغوا کرنے کا۔ دوسرا طریقہ ان کا جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ واچفل رہتی ہیں ایسی عورتیں۔ مثال کے طور پہ جہاں پر ماں ان کی جو ہے وہ لیڈیز وارڈ میں ہے، اور اس کی سرجری ہوئی ہے، سیزیرین ہوا ہے، اس نے 2 4 8 دن ہاسپٹل میں رہنا ہے، اور بچہ آپریشن سے پیدا ہوا ہے، تو وہ ماں کے ساتھ ہی بچہ ایک چھوٹی سی بیڈ میں کاٹ میں لیٹا ہوا ہے، تو ماں جو ہے وہ ظاہر ہے انسان کے ساتھ ضروریات ہیں، وہ رفع حاجت کے لیے یا پیشاب کے لیے واش روم جاتی ہے، ایکسکیوز می، واش روم جاتی ہے، 5-10 منٹ کا وقفہ اس کو مل جاتا ہے، جتنی دیر میں ماں واش روم جاتی ہے اتنی دیر میں وہ بچہ اٹھاتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے، بچہ غائب۔ جب ماں واپس آئے گی دیکھے گی بچہ غائب۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، بچہ اس طریقے سے اغوا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے بچوں کو اغوا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو اغوا کار لوگ ہوتے ہیں، یہ ہاسپٹل کے نرسنگ سٹاف یا سیکیورٹی سٹاف کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اپنے ساتھ ملا کے ان کو برائب کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے آنا، اتنے بجے آنا، میں ادھر چلا جاؤں گا، تم ادھر آ جانا، فلاں جگہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ ایک پلاننگ کے تحت ایک بالکل انجینئرڈ طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اس طرح بچہ لے کے وہ چلی جاتی ہے۔ اور بڑے کیسز میں ایسا ہوا کہ بچہ جب غائب ہو گیا، نہیں ملا۔ کچھ ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں جس میں بچہ ریکور ہو گیا، لیکن بہت سارے کیسز میں بچہ ریکور نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ آخری ایک طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت ماہر اور چلاک لوگ جو ہوتے ہیں وہ نرسنگ سٹاف کے لباس میں آتے ہیں۔ عام طور پر نرسنگ سٹاف کا جو لباس ہوتا ہے وہ سفید شلوار قمیض اور دوپٹہ وغیرہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر ایک وائٹ کوٹ یا ریڈ کوٹ ہوتا ہے، وہ پہن کے بالکل تیاری کر کے آتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں ہم ہاسپٹل کی نرس ہیں، اور یہ آپ کا بچہ جو ہے وہ لے کے جانا ہے، ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہے، یا اس کو کوئی انجیکشن لگوانا ہے، یا اس کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، یا اس کا خون ٹیسٹ کرنا ہے۔ وہ بچہ ماں کے سامنے ماں کی اجازت سے لے کے جائیں گے، یہ بتا کے کہ ہم ہاسپٹل کے سٹاف سے ہیں، وہ بچہ لے جائیں گے، اور باہر جا کے وہ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے وہ چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ وہاں سے بچہ اغوا ہوتا ہے جہاں پر سیکیورٹی کیمراز جو ہے وہ ناکارہ ہو گئے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے، اور کیمرے لگے تو ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے، اور وہ سٹاف ان کو بتاتا ہے کہ یہاں پر کیمرے کام نہیں کر رہے، وہاں سے بھی بچے اغوا ہوتے ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا، اس کے مقاصد بھی بتا دیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جرم کیا لگتا ہے۔
یہ جو بھی کوئی بچہ جو 14 سال یا اس سے کم عمر 14 سال سے کم عمر کا بچہ اغوا ہوتا ہے تو پاکستان میں لا یہ ہے، یہ 364A 364A تعزیرات پاکستان کی دفعہ اس میں نافذ ہوتی ہے، اس کے تحت FIR ہوتی ہے، اور اس کی سزائے موت یا عمر قید یا جرمانہ بھی ہے، اور بہت بڑی سزا ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جرائم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کی وجہ ہمارا عدالتی نظام ہے، ہمارا ناکارہ نظام ہے، شہادتیں نہیں ہوتی، یا ہوتی ہیں تو آتی نہیں ہیں، یا پولیس جو چالان بناتی ہے وہ اتنا کمزور اور اتنا بیکار بناتی ہے کہ وہ ملزم جو ہے وہ سزا سے آسانی سے بچ جاتے ہیں۔ ہم اس سبجیکٹ کو اس وقت ڈیٹیل میں ٹچ نہیں کریں گے، اس پہ علیحدہ ویڈیو بنائیں گے کہ لوگ سزا سے جلدی بچ کیوں جاتے ہیں۔ بڑے جرائم ہوتے ہیں، عورتوں کا قتل ہوتا ہے، جوان بچیوں کا قتل ہوتا ہے، چھوٹے بچے اغوا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جس کا جگر کا ٹکڑا اغوا ہو جائے اور جس کا بچہ جو ہے وہ ماں کتنی مشکل سے بچہ پیدا کرتی ہے، اور ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنی اولاد سے، اور باپ کو کتنا پیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی پہلی اولاد ہے، اللہ نے ان کو اولاد دی ہے، اور وہ ایک عورت آئے اور ایسے اٹھا کے لے جائے جیسے وہ کوئی کسی کی گھڑی چوری کرتے ہیں یا کسی کا پرس چوری کرتے ہیں یا موبائل چوری کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ وہ ساری زندگی اس بچے کی یاد میں تڑپ تڑپ کر روتی رہے گی، لیکن اس کو بچہ نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ رکھی گئی ہے، سزائے موت بھی رکھی گئی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط اولین یہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس مکمل ہو، اچھی ہو، اور وہ اچھی شہادت عدالت میں پیش ہو جائے۔ وہ بندہ پکڑا جائے گا تو عدالت میں پیش ہوگا نا، بندہ تو ان آئیڈینٹیفائڈ ہے، وہ تو عورت تو لے کے تو بھاگ گئی، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا وہ کون تھی، اس کا نام کیا تھا، کہاں سے آئی، کس مقصد کے لیے بچہ لے کے گئی۔ یہ تو المیہ اتنا بڑا ہے کہ جس کے بارے میں کیا بتاؤں، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور جن لوگوں کے بچے اغوا ہوئے ہیں، یہ ان کے دل سے پوچھیں، ان کی زبان سے آپ سنیں اپنا دکھ، وہ آپ کو بتائیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ماں کے لیے اور باپ کے لیے صدمہ ہے۔ خیر، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ہماری ایڈوائسز کیا ہیں، کیا کیا ہونا چاہیے۔ پہلی ایڈوائس، نیور لیو دی چائلڈ اینڈ مدر الون، یعنی جب آپ کا بچہ، جب آپ کی بیوی کے ہاں یا آپ کی بہن کے ہاں یا آپ کی بیٹی کے ہاں ہسپتال میں بچہ پیدا ہو، بچے کو اور بچے کی ماں کو کبھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ جب تک وہ عورت، اس کا بچہ ہسپتال میں ہے، ایک تو پہلی شرط ایڈوائس تو یہ ہے کہ بچے اور ماں کو ایک جگہ رکھا جائے، ایک وارڈ میں، ایک کمرے میں رکھا جائے، اور ماں کو رات کو نیند آ گیا اور صبح اٹھی ہے تو بچہ غائب۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں کے پاس کوئی ایک اٹینڈنٹ ہونا چاہیے، جتنے دن وہ ہاسپٹل رہے وہ ڈیوٹی دے۔ تکلیف تو ہے، لیکن آپ نے اپنی بچے کی اور اپنی بیٹی کی جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اس کی سیکیورٹی تو چاہیے۔ کبھی اس کو، بچے کو اور بچے کی ماں کو اکیلا نہ چھوڑیں، پہلی ایڈوائس۔ سیکنڈ ایڈوائس کہ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اجنبی عورت کو، کسی اجنبی آدمی کو، بے شک وہ اپنے آپ کو ہسپتال کا کارندہ یا ہسپتال کی ماسی کام کرنے والی ہو، وہ بتائے، وہ پیار سے آپ سے لے کے جائے گی، بہانے سے آپ سے لے کے جائے گی، اس کو آپ نے بچہ ہینڈ اوور نہیں کرنا جب تک یہ تسلی نہ آپ کو ہو جائے کہ واقعی یہ ہاسپٹل کی ہی عورت ہے یا کوئی نرس ہے۔ زیادہ تر فیمیل ہوتی ہیں۔ جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے، دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جب تک بچے کی ماں جو ہے زچہ، جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، جب تک وہ جتنے بھی دن ہسپتال میں رہتی ہے، ویریشن ہوتی ہے، نارمل ڈلیوری ہوتی ہے تو 1-2 دن میں ڈسچارج کر دیتے ہیں، اور اگر سیزیرین ہوا ہو تو کوئی 7-8 دن 6 دن ہاسپٹل میں رکھتے ہیں۔ جب تک عورت جس کے یہاں بچہ پیدا ہو ہاسپٹل میں رہے، اس کے پاس آپ کے گھر سے ایک تندرست و توانا خاتون جو ہے وہ اس کا انتظام ہونا چاہیے، اور وہ رات کو بھی ڈیوٹی دے، دن کو بھی ڈیوٹی دے، اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ وہ ماں کے ساتھ، بچے کی ماں کے ساتھ بچے کے پاس وہ ڈیوٹی دے،
وہ ایز اے سیکیورٹی کام کرے گی. آپ نے سیکیورٹی ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہاسپٹل کے اوپر چھوڑی ہے جی ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں, ادھر لائٹیں جل رہی ہیں, ادھر اے سی لگے ہوئے ہیں. نا 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 نا, بالکل اعتبار کے قابل نہیں ہے ہمارا معاشرہ. آپ نے اپنا ایک فالتو بندہ ماں کے پاس چھوڑنا ہے, بچے کے پاس چھوڑنا ہے, جو ان کی حفاظت کرے, ان کی سیکیورٹی پر مامور ہو. یہ بہت اہم بات ہے. آپ کے گھر کا بندہ سب باتوں پہ اولیت رکھتا ہے اگر سیکیورٹی کا معاملہ ہو. اس کے بعد چوتھی جو ہے ایک سیکیورٹی میجر وہ یہ ہیں کہ جب ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہو تو اس کا انتظام ہاسپٹل والوں نے کرنا ہے. جو آپ کے سرکاری ہاسپٹل ہے یا پرائیویٹ نرسنگ ہوم ہے, جو آپ کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں, ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر ہیں یا انچارج ہے, وہ مکمل آپ کے اس کی بچے کی جو نرسری ہے جہاں پر بچے کو رکھا جاتا ہے, عام طور پر ایک نرسری بنائی ہوتی ہے, وہاں سب بچوں کو رکھا جاتا ہے. بچوں کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, بچے کو انجیکشن بھی لگتا ہے, اور ان کا بلڈ پریشر, ہارٹ بیٹ وغیرہ باقی ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنا ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے. اس میں جو ہے ان کا سیکیورٹی سٹاف ہو, کسی غیر متعلقہ شخص کو بے شک وہ اپنے آپ کو خود کو ظاہر کرے کہ میں بچے کا رشتہ دار ہوں, یا میں عورت ہوں, میں اس کی خالہ ہوں, اس کی نانی ہوں, چاچی ہوں, مامی ہوں, کچھ بھی ہوں, اس کو نرسری میں انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ کنفرمڈ بات ہے. اس کے لیے آپ کو سخت ایس او پی جاری کرنے پڑیں گے اور سخت نگرانی کرنے پڑے گی, پھر یہ جا کے یہ ان کے بچوں کے اغوا میں کمی واقع ہوگی. اس کے بعد پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ ہر ہاسپٹل کے اندر یہ جہاں پر زچہ بچہ وارڈ ہو یا بچوں کی نرسریاں ہوں, وہاں پہ سیکیورٹی کیمرے مکمل فٹ ہونے چاہیے. 24 آورز ان کو لائٹ بھی فراہم کرنی چاہیے, اور ان کا جو سسٹم ہے وہ کام کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے آپ کو میجرز بتائے ہیں کہ یہ کیا ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم اپنا دوسرا لیکچر بنائیں گے, وہ بچوں کے اغوا سے ہی متعلق ہے, وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہوگا. یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیے 3 سیگمنٹ, اس کو رپیٹ میں نہیں کرتا کہ یہ بچے کیوں اغوا ہوتے ہیں, پرپس کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے ہمارے معاشرے میں, اور جہاں بھی یہ ہو رہا ہے وہ کیلس لوگ ہیں, بے رحم لوگ ہیں, دھندا کرنے والے لوگ ہیں, انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ انسانیت کی کوئی ہمدردی نام کی چیز ان کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی. وہ ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ان سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کے ساتھ وہ جو کرتے ہیں وہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ جو کہ اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کی اولادوں کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے پوتے پوتیوں کو, چھوٹے بچوں کو, سب کی جان و مال کی اللہ حفاظت کرے اور اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں رکھے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.